ایک شخص نے آ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ بتاؤ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اس نے تو یہ سوچا کہ حضرت علی اپنے بارے میں کہیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ علی علم کا دروازہ ہے۔ تو حضرت تو یہ جب وہ اس نے آ کر پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے تو حضرت علی اس کی طبیعت کو سمجھ گئے، کہا سن دنیا میں سب سے بڑا عالم حضور کے بعد ابو بکر ہے، سب سے بڑا عالم حضور کے بعد ابو بکر ہے۔ کہا وہ کیسے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا اور یہ فقہ کا مسئلہ ہے، امام اسے بناؤ جو تم میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہو، عالم ہو، سمجھدار ہو۔ جب حضور کا آخری وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز پڑھاؤ، کہا کہ صدیق اکبر کو کہو کہ نماز پڑھائے، تو لوگوں نے کہا کہ پڑھانی تو نماز ہی ہے۔ صدیق اکبر پیچھے کھڑے تھے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آگے کھڑے تھے، تو لوگوں نے کہا نماز ہی تو پڑھانی ہے، تو انہوں نے فاروق اکبر کو کہا کہ آپ مصلی پہ آ جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب اللہ اکبر کہا اور اس کی آواز جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں پہ پڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے کہا لا عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو، کہ میرے اللہ کا یہ حکم ہے کہ میرے بعد میرے مصلی پہ عمر نہیں آ سکتا، ابو بکر کو کہو کہ آ کے نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی کہا یا رسول اللہ میرے والد نرم دل ہیں، جب آپ مصلی خالی دیکھیں گے تو وہاں برداشت نہیں کر پائیں گے، کھڑے نہیں ہو سکیں گے، آپ کسی اور کو کہہ دو کہ نماز پڑھائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میں نے نہیں، اللہ کا حکم ہے، صدیق اکبر میرے بعد میرے مصلی پہ صدیق اکبر ہی کھڑا ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ پھر اس نے ایک اور سوال کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ، بتاؤ دنیا میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں کہ میں نے پوری دنیا میں چکر لگایا، پوری دنیا کا محاصرہ کیا، میں نے دو شخص کی تلاش کی، مجھے نہیں ملے، پوری دنیا میں دو شخص مجھے نہیں ملے، ایک وہ جس نے گناہ کیا ہو اور دنیا میں اسے اس کی سزا نہ ملی، جو گناہ کرے گا اسے اس کی سزا ملے گی، اور دوسرا وہ شخص کہ جس نے دین پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ مجھے پوری دنیا میں ایسا کوئی نہیں ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بڑے سخی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ جب غزوہ احد کا موقع آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی اپنا مال جمع کرو، جنگ کی تیاری کرنی ہے، جنگ کا موقع آ گیا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہر وقت کوشش کیا کرتے تھے کہ میں کسی طرح صدیق سے آگے بڑھ، حسد نہیں تھا۔ آج کل تو لوگوں میں ہوتا ہے حسد، ہوتا ہے کہ جو اس کے پاس ہے، اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس آ جائے، میرا رتبہ اس سے بڑھ جائے، میں اس سے آگے چلا جائے، حسد نہیں تھا۔ تو انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو کہا کہ یہ اچھا موقع ہے، آج میں صدیق اکبر سے آگے بڑھ جاؤں۔ تو ہر صحابہ نے اپنا مال جمع کروایا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنا آدھا مال جمع کرایا، آدھا مال رکھ لیا۔ صدیق اکبر کی جب باری آئی، قربان جو صدیق اکبر پر اپنے گھر کا سارا مال ایک ٹاٹ بچھایا، اس میں سارا مال جمع کر دیا، سارا گھر کا مال اٹھا کر اس میں رکھا، اپنے جسم کا کرتا اتار کر اس کو بھی رکھ لیا، اور ٹاٹ کا لباس سی کر اسے پہن لیا، اور دیوار میں ہاتھ مارا کہ کہیں کوئی چھوٹی سی سوئی نہ رہ جائے۔
سارا مال جمع کیا اور لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے سامنے پیش کر دیا۔ جب صدیق اکبر آ رہے تھے تو اس سے پہلے جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھا کہ جبریل نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ کہا جبریل یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ ذرا اوپر دیکھیں۔ تو اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تمام فرشتوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا۔ کہا جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے دیکھیے۔ ابو بکر ٹاٹ کا لباس پہن کے آ رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارا ماجرا سمجھ گئے۔ تو جب صدیق اکبر آئے تو اب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خوش ہیں کہ آج میں ان سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو دیکھا کہ مال بھی تھوڑا سا ہے اور باقی صحابہ کا زیادہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جملہ فوراً بدل دیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے تو اپنا جملہ بدل لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے ایک جملے کی وجہ سے کہیں کوئی عذاب آ جائے، کہیں کوئی لڑائی پڑ جائے۔ یہ زبان ہی ہے جس سے وجہ سے نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کہا، معاذ تمہیں ایک چیز بتاؤں، ایک شریعت کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا اور کہا معاذ شریعت کا، یہ نہیں کہا کہ ایک زندگی بلکہ پوری شریعت، پوری دین کا خلاصہ یہ زبان ہے۔ یہ زبان ہی ہے جس سے آدمی کا اخلاق پتہ چلتا ہے، کہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کس طرح کا ہے۔ یہ زبان ہی ہے جس کی وجہ سے رشتہ داریاں بنتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، سب کچھ یہ زبان کراتی ہے۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ کر کے دکھایا۔ مہینوں تک کسی سے بات نہیں کرتے کہ کہیں میری زبان سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے، کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جملہ بدل، یہ نہیں کہا کہ کتنا لائے ہو اتنا چھوڑ کے آئے، یہ نہیں۔ صدیق کیا چھوڑ کے آئے ہو، یہ نہیں کہا کہ تم تھوڑا کیوں لائے۔ جملہ تو یہ تھا کہ تم تھوڑا لائے ہو، یہ زیادہ لایا ہے۔ صدیق گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو فاروق اعظم فوراً سمجھ گئے کہ میں کبھی صدیق اکبر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یا رسول اللہ، پہلے فاروق اعظم سے پوچھا، کہا یا رسول اللہ آدھا لے آیا، آدھا گھر چھوڑ آیا۔ اور جب صدیق اکبر سے پوچھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا۔